حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3151۔ ہمیں یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حفص بن غیاث نے ہشام سے خبر دی، انہوں نے محمد بن سیرین سے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لائے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منی میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی، پھر مال مونڈنے والے سے فرمایا پکڑو، اور آپ نے اپنے سر کے دائیں طرف اشارہ کیا، پھر بائیں طرف، پھر آپ اپنے منہ مبارکہ لوگوں کو دینے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3152۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر اور ابو قریب سب نے کہا ہمیں حفص بن غیاث نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، لیکن ابو بکر نے اپنی روایت میں یہ الفاظ کہے، آپ نے حجام سے کہا یہ لو، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اپنی دائیں جانب اشارہ کیا کہ پہلے دائیں طرف سے شروع کرو، اور اپنے بال مبارک اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں میں تقسیم فرما دیے، پھر حجام کو اپنی بائیں جانب کی طرف اشارہ کیا کہ اب بائیں جانب سے حجامت بناؤ۔ حجام نے آپ کا سر مونڈ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ منہ مبارک ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے، اور ابو قریب کی روایت میں ہے، کہا حجام نے دائیں جانب سے شروع کیا تو آپ نے ایک ایک دو دو بال کر کے لوگوں میں تقسیم فرما دیے، پھر آپ نے اپنی بائیں جانب حجامت بنانے کا اشارہ فرمایا، حجام نے اس طرح بھی وہی کیا، یعنی بال مونڈ دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہاں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر آپ نے اپنے منہ مبارکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3153۔ ہمیں عبد الاعلی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر قربانی کے اونٹوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نحر کیا، اور حجام آپ کے لیے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر سے بال اتارنے کا اشارہ کیا تو اس نے آپ کے سر کی دائیں طرف کے بال اتار دیے، آپ نے وہ بال ان لوگوں میں بانٹ دیے جو آپ کے قریب موجود تھے، پھر فرمایا دوسری طرف کے بال بھی اتار دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے، اور آپ نے وہ منہ مبارکہ انہیں دے دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3154۔ ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ہشام بن حسان سے سنا، وہ ابن سیرین سے خبر دے رہے تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اپنی قربانی کے اونٹوں کو نحر کیا اور پھر سر منڈوانے لگے تو آپ نے اپنے سر کی دائیں جانب مونڈنے والے کی طرف کی تو اس نے اس طرف کے بال اتار دیے، آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے، پھر آپ نے سر کی بائیں جانب اس کی طرف کی اور فرمایا اس کے بال اتار دو، اس نے وہ بال اتار دیے تو آپ نے وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور فرمایا ان بائیں طرف والے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3155۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کے لیے ٹھہرے رہے، وہ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ نہ سکا کہ پہلے کیا ہے، اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہ چلا اور میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق جس میں تقدیم یا تاخیر کی گئی نہیں پوچھا گیا، مگر آپ نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3156۔
یونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ خبر دی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں اپنی سواری پر ٹھہر گئے اور لوگوں نے آپ سے سوالات شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہ تھا کہ رمی کا عمل قربانی سے پہلے ہے، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کوئی اور شخص کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہ تھا کہ قربانی سر مڑوانے سے پہلے ہے، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے۔ تو آپ فرماتے، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نے آپ سے نہیں سنا کہ اس دن آپ سے ان اعمال کے بارے میں جن میں آدمی بھول سکتا ہے یا لا علم رہ سکتا ہے، ان میں سے بعض امور کی تقدیم و تاخیر یا ان سے ملتی جلتی باتوں کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3157۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، اس کے بعد حدیث کے آخر تک زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3158۔ عیسیٰ نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی، کہا میں نے ابن شہاب سے سنا، کہہ رہے تھے، عیسیٰ بن طلحہ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ اس دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے، کوئی آدمی آپ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں سمجھتا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے۔ پھر کوئی اور آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں فلاں سے پہلے ہوگا۔ انہوں نے ان تین کاموں یعنی سر منڈانے، رمی اور قربانی کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3159۔ محمد بن بکر اور سعید بن یحییٰ اموی نے اپنے والد یحییٰ اموی کے واسطے سے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابن بکر کی روایت عیسیٰ کی گزشتہ روایت کی طرح ہے، سوائے ان کے اس قول کے ان تین چیزوں کے بارے میں اور ہے یحییٰ اموی تو ان کی روایت میں ہے، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی، اور اسی سے ملتی جلتی باتیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3160۔ ہمیں سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کسی اور نے کہا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے، تو آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3161۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت کی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مینا میں اونٹنی پر سوار تھے تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3162۔ محمد بن ابی حفصہ نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ کے پاس قربانی کے دن ایک آدمی آیا، آپ جمرہ عقبہ کے پاس رکے ہوئے تھے، اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور آدمی آیا، وہ کہنے لگا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہا، میں نے رمی سے پہلے طواف افاضہ کر لیا۔ فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کہا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ اس دن آپ سے کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا ہو، مگر آپ نے یہی فرمایا، کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3163۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈوانے، رمی کرنے اور کاموں کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3164۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا، پھر واپس آ کر ظہر کی نماز مینا میں ادا کی۔ نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی کے دن طواف افاضہ کرتے، پھر واپس آتے، ظہر کی نماز مینا میں ادا فرماتے اور بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3165۔ عبدالعزیز بن رفیع سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ میں نے کہا مجھے ایسی چیز بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہو اور یاد رکھی ہو۔ آپ نے ترویہ کے دن یعنی 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ انہوں نے بتایا مینا میں۔ میں نے پوچھا آپ نے مینا سے واپسی کے دن عصر کی نماز کہاں ادا کی؟ انہوں نے کہا ابطح میں۔ پھر کہا لیکن تم اسی طرح کرو جیسے تمہارے امرا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3166۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابطح میں پڑاؤ کیا کرتے تھے، یعنی واپسی کے وقت مدینے کے راستے میں مینا کے باہر وہیں پڑاؤ کیا جا سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3167۔ ساخر بن جویریہ نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما محسب میں پڑاؤ کرنے کو سنت سمجھتے تھے اور وہ روانگی کے دن ظہر کی نماز حسبہ یعنی محسب میں ادا کرتے تھے۔ نافع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء نے وادی محسب میں قیام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3168۔ عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ابطح میں ٹھہرنا یعنی اعمال حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ مکے سے روانہ ہوتے وقت وہاں سے نکلنا آسان تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3169۔ حفص بن غیاث، حماد بن زید اور حبیب المعلم سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3170۔ زہری نے سالم سے روایت کی کہ ابو بکر، عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ابطح میں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ زہری نے کہا مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ وہ ایسا نہیں کرتی تھیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ پڑاؤ کی وہ جگہ آپ کی مکہ سے نکلنے کے لیے زیادہ آسان تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3171۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا تحسیب یعنی محسب میں ٹھہرنا کوئی چیز نہیں، وہ تو پڑاؤ کی ایک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3172۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب ان سب نے ابن عیینہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے صالح بن کیسان سے اور انہوں نے سلیمان بن یسار سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مینا سے نکلے مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میں ابطح میں قیام کروں، لیکن میں خود وہاں آیا اور آپ کا خیمہ لگایا، اس کے بعد آپ تشریف لائے اور قیام کیا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے صالح سے بیان کردہ روایت میں کہا انہوں یعنی صالح نے کہا میں نے سلیمان بن یسار سے سنا، اور قتیبہ کی روایت میں ہے سلیمان نے کہا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامان کی حفاظت اور نقل و حمل پر مامور تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3173۔
یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کل ہم انشاءاللہ خیف بنی کنانہ یعنی وادی محصب میں قیام کریں گے، جہاں انہوں یعنی قریش نے باہم کفر پر قائم رہنے کی قسم کھائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3174۔ اوزاعی نے حدیث بیان کی، کہا مجھے زہری نے حدیث سنائی، کہا مجھ سے ابو سلمہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم مینا میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کل ہم خیف بنو کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں انہوں یعنی قریش نے آپس میں مل کر کفر پر ڈٹے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ نہ وہ ان سے شادی بیاہ کریں گے نہ ان سے لین دین کریں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس یعنی خیف بنی کنانہ سے آپ کی مراد وادی محصب تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3175۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اللہ نے فتح دی تو ہمارا قیام خیف یعنی محصب میں ہوگا، جہاں انہوں یعنی قریش نے باہم مل کر کفر پر قائم رہنے کی قسم کھائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3176۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ دونوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی، اور ابن نمیر نے الفاظ انہی کے ہیں، اپنے والد کے واسطے سے بھی عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ زمزم پر حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مینا کی راتیں مکے میں گزار لیں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3177۔ عیسیٰ بن یونس اور ابن جریج دونوں نے عبید اللہ بن عمر بن حفص سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3178۔ بکر بن عبداللہ مزنی نے کہا میں کعبے کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچا زاد حاجیوں کو دودھ اور شہد پلاتے ہیں اور تم نبیذ پلاتے ہو، یہ تمہیں لاحق حاجت بندی کی وجہ سے ہے یا بخیلی کی وجہ سے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا الحمدللہ، نہ ہمیں حاجت مندی لاحق ہے اور نہ بخیلی، اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ کے پیچھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، آپ نے پانی طلب فرمایا تو ہم نے آپ کو نبیذ کا ایک برتن پیش کیا، آپ نے خود پیا اور باقی ماندہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور فرمایا تم لوگوں نے اچھا کیا اور بہت خوب کیا، اسی طرح کرتے رہنا، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم اسے بدل دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3179۔ ابو خیثمہ نے ہمیں عبد الکریم سے خبر دی، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں، اور یہ کہ ان کا گوشت کھا لیں اور جھولیں صدقہ کروں، نیز ان میں سے قصاب کو بطور اجرت کچھ بھی نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو اپنے پاس سے اجرت دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3180۔ ابن عیینہ نے عبد الکریم جزری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3181۔ سفیان اور ہشام دونوں نے ابن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ان دونوں کی حدیث میں قصاب کی اجرت کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3182۔
حسن بن مسلم نے خبر دی کہ انہیں مجاہد نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی، انہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور انہیں حکم دیا کہ آپ کی پوری قربانیوں کو یعنی ان کے گوشت، کھالوں اور ان کی پشت پر ڈالی ہوئی جھولوں کو مسکینوں میں تقسیم کر دیں، اور ان میں سے کچھ بھی ذبح کی اجرت کے طور پر نہ دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3183۔ عبد الکریم بن مالک جزری نے مجاہد سے باقی ماندہ اسی سابقہ سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3184۔ امام مالک نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے 7 افراد کی طرف سے 1 اونٹ، 7 کی طرف سے 1 گائے کی قربانیاں دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3185۔ ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو جائیں، ہم میں سے 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3186۔ ہمیں عزرہ بن ثابت نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے 1 اونٹ نہر کیا اور 7 آدمیوں کی طرف سے 1 گائے ذبح کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3187۔ یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج و عمرے میں 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہوئے، تو ایک آدمی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا احرام کے وقت سے ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں میں بھی اس طرح شراکت کی جا سکتی ہے جیسے بعد میں خریدے گئے جانوروں میں شراکت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ بھی ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں ہی کی طرح ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا ہم نے اس دن 70 اونٹ نہر کیے، ہم 7 آدمی قربانی کے 1 اونٹ میں شریک ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3188۔ ہمیں محمد بن بکر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا ہمیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا حال سنا رہے تھے، انہوں نے اس حدیث میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم احرام کھولیں تو قربانی کریں، اور ہم میں سے چند یعنی 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہو جائیں، اور یہ حکم اس وقت دیا جب آپ نے ہمیں اپنے حج کے احرام کھولنے کا حکم دیا۔ یہ بات بھی اس حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3189۔ عطا نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھاتے یعنی حج تمتع کرتے تو ہم یوم النحر اور بقیہ ایام تشریق میں 7 افراد کی طرف سے 1 گائے ذبح کرتے، اس 1 میں شریک ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3190۔ ہمیں یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین کی طرف سے 1 گائے ذبح کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3191۔ محمد بن بکر اور یحییٰ بن سعید نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے، اور ابن بکر کے حدیث میں ہے اپنے حج میں
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3192۔ زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک آدمی کے پاس آئے اور وہ اپنی قربانی کے اون کو بٹھا کر نحر کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اسے اٹھا کر کھڑی حالت میں گھٹنا باندھ کر نحر کرو، یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3193۔ ہمیں لئیس نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قربانی کے جانوروں کا ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور میں آپ کے ہدیے کے جانوروں کے لیے ہار بٹتی تھی، پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے جس سے ایک احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3194۔ یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3195۔ ہمیں سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، نیز ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، جیسے میں خود کو دیکھتی رہی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے ہار بٹ رہی ہوں، آگے اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3196۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہی تھی، میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے جانے والے جانوروں کے ہار بٹھتی تھی، پھر آپ نہ ایسی کسی چیز سے الگ ہوتے اور نہ ایسی کوئی چیز ترک کرتے تھے جو احرام کے بغیر آپ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3197۔ افلاح نے ہمیں قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹے، پھر آپ نے ان کا اشعار کیا، یعنی کوہان پر چیر لگائے اور ہار پہنائے، پھر انہیں بیت اللہ کی طرف بھیج دیا اور خود مدینے میں مقیم رہے، اور آپ پر ان کی وجہ سے کوئی چیز جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی حرام نہ ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3198۔ ایوب نے قاسم اور ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حجی بھیجتے تھے، میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹتی تھی، پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے تھے جس سے کوئی بھی غیر محرم یعنی بغیر احرام والا شخص اجتناب نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3199۔ ہمیں ابن عون نے قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے یہ ہار اس اون سے بٹے جو ہمارے پاس تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں غیر محرم ہی رہے، آپ اپنی ازواج کے پاس آتے جیسے غیر محرم اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، یا آپ آتے جیسے ایک عام آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3200۔